لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے جب بھی میں سنیت سے جاؤں تو میری زبان میں کلمہ نصیب ہو۔ میرا یہ کہنا ہے کلمہ تب نصیب ہوگا جب ہماری زبان سچ بولے، جب ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اب موت جو ہے ہمارے سروں پر آ چکی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرما رہے کہ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان اور بے جان چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب وہ بڑوں کی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جب بھی کسی کے گھر جایا جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ اب اسی طریقے سے کیا ہم نے کچھ حفاظت کی ہے اپنے مال کی اس دنیا سے جانے کی؟ کیا اس دنیا سے جاتے وقت ہم نے گاڑی، بنگلہ، پیسہ، دولت، شہرت کچھ لے کے جانا ہے؟ کیا یہ ہمارے کام آئے گی اس دنیا میں تو آ رہی ہے، کیا ہمارے آخرت میں کام آئے گی؟ اب ہر لمحہ یہ نہیں معلوم ہمیں کہ موت کب آئے گی ہمارے پاس۔ اب اللہ سبحانہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، بس موت آئے گی ہمیں، کب، کس وقت، کس موقع پہ، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو کیا ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آگے والی زندگی کا کچھ سامان اکٹھا کیا ہے؟ کیا سوچا اس بارے میں ہم نے؟ اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اب بات ایمان والے کی نا، اللہ نے ایمان والوں کو اشارہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، کیا ہمارا ایمان ہے؟ جس نبی کا کلمہ ہم نے زبان سے اقرار کیا اور اسی زبان سے ہم نے غیبت بھی کی ہے، اسی زبان سے ہم نے حسد بھی کی ہے، اسی زبان سے گالی گلوچ بھی کیا ہم نے، کیا ہمارا ایمان ہے اس چیز کا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق نہیں کیا۔ اب اللہ سبحانہ قرآن میں ایک اور آیت میں فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی زبان سے اقرار کیا تھا، دل سے تصدیق نہیں کیا۔ کیا ہم نے دل سے تصدیق کیا نہیں کیا؟ آج معائنہ کرے اپنے آپ سے، اگر وہ دل سے تصدیق کیا ہوتا تو آج ہم نے وہ سارے کام کرنے تھے جو ہمیں اللہ اور کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے۔ کیا ہم نے ان کی پیروی کی ہے؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ مومن والوں کی بات کی کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے۔ کیا ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ پہلے تو ایمان ہی نہیں ہے ہمارا نا، ہمارا ایمان بک چکا ہے دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی لذتوں میں، ہم بک چکے ہیں، ہمارا ایمان بک چکا ہے۔ اب جس نبی کا کلمہ ہم نے زبان سے اقرار تو کر دیا، کیا ہم نے وہ کام کیے جو ہمارے اللہ علیہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا؟ اب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان چلو وہ کہتا بھی یہی ہے کہ میں ایمان لے کے آ چکا ہوں، میں ایمان لے کے آ چکا ہوں، اس کے بعد اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو ہی مانتا ہوں، اسی کی پیروی کروں گا۔ اب وہ ایک انسان صبح سے شام 24 گھنٹے میں 7 ٹائم اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ دلزاری بھی نہیں کر رہا، اور کچھ گھنٹے جب اس کو ٹائم ملتا ہے، جب وہ اسی موبائل میں ایسی بے حیائی چیزیں دیکھتا ہے، کیا ہمارا ایمان سلامت رہے گا؟ سوچیں، اب معائنہ کریں اس چیز کا، کیا ہمارا ایمان اس چیز پر رہے گا؟ اب ایک انسان کسی وقت بھی ٹائم نکال کے جب اس کے پاس ٹائم مل بھی جاتا ہے تو اسی چیز میں ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، اسنیک یوز کرتے ہیں، بے حیائی والی چیزوں کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، سب کچھ ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہمارا ایمان ہے اس قابل؟ ہمارا ایمان سلامت ہے کیا نہیں سلامت؟ آپ مجھے بتائیں ڈرامے میں، فلموں میں یا کسی بھی چیز میں بے حیائی نہیں ہوتی کیا؟ اس میں نامحرم نہیں ہوتی کیا؟ ہم نے سارے وہ اپنے ایمان پہ ہی ڈالے نا۔ اس کے بعد اپنے اعمال کی حفاظت ہم نے کی، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اللہ سبحانہ قرآن میں فرما رہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ کیا ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہم نے وہ سارے جو اعمال کیے ہیں صبح سے شام تک، کیا اس کی ہم نے حفاظت کی شام کو، رات کو؟ اب رات کو سوتے وقت یہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے،
शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अल्लाह सुब्हान कुरान फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारा इब्लीस है, जो तुम्हारा शैतान है ना, वो खुला दुश्मन है तुम्हारा। आप सोचो ना इस बारे में, क्या हम लोग ईमान है इस चीज़ का? क्या हमने सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत की, तस्बीहात करे, ज़िक्र इलाही किया, सब कुछ किया? क्या हमने फिर अपने माल की हिफाजत की है? अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे? तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिसकी ज़बान और हाथ से रूह से इंसान महफूज रहे। सोचो इतनी बड़ी बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। अभी मैंने स्टार्ट में यही कहा ना आपको कि हम यही मुसलमान कहते हैं जब ये सुनिए समझाए तो हमारी ज़बान में कलमा नसीब हो। आप सोचे ना, इसी ज़बान से हमने कितनी दिलजारी भी की है, गाली गलौज की है। मेरा ये कहना है क्योंकि आप गाली दे भी रहे ना, आप खामोश कर हो जो, आप बर्दाश्त करें अपने इस चीज़ पे। क्या हमने बर्दाश्त किया? इसी ज़बान से हमने क्या से क्या अल्फाज यूज़ किए। और ये हाथ अल्लाह ने दिए ना हमें, ये हाथ अल्लाह ने हमें किस लिए दिए? शफकत के लिए दिए। ये हाथ अल्लाह ने अपने नेक कामों के लिए दिए, और यही हाथ हमारे गिरबान में जा रहे हैं आजकल। तो कैसे हम मोमिन हैं? हमारा ईमान है कहां फिर? हमारा ईमान है क्या? नहीं रहा हमारा ईमान। अगर तो हमारा ईमान होता तो आज हम अपनी जबान की भी हिफाजत करते, अपने हाथ की भी हिफाजत करते। अब खुद एक चीज का मुआयना करे, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। अल्लाह ने अगर हमें हाथ दिए किसी वजह से दिए ना, तो दुनिया में ऐसे लोग भी है जिनको अल्लाह ने हाथ नहीं दिए। क्या सोचो ना यार इस बात की। अब अपने आप को इमेजिन करें, अल्लाह ने करे कुछ ही घंटे बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाए और उस दौरान मेरी एक बाजू खींच ली जाए, बाजू ना हो मेरे पास। सोचे ना यार, नहीं पता। अब एक जिसके पास बाजू नहीं है ना, कभी उसके पास जाकर देखना कितना मोहताज हो जाता है, खाने पीने से महरूम रह जाता है हर चीज़ से। यार अल्लाह के बंदो, आज अल्लाह ने हमें हाथ दिए। अब वो भी इंसान इस दुनिया में है जिसके पास ज़बान है, लेकिन बोलने की ताकत अल्लाह ने उसको नहीं दी। अगर हमें आज बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है तो ये हक को सच के लिए निकालो ना बात। हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम समझो ना। अब आजकल हमारे माशरे में, हमारे घरों में, पूरी दुनिया में हलाल को हराम समझा जा रहा है, हराम को हलाल समझा जा रहा है। क्यों? हमारे अल्लाह ने ज़बान इसलिए दी थी कि तुम हलाल को हराम तस्लीम करो। बात सारी किसकी थी? ज़बान से इकरार तो मैंने भी किया, आपने भी किया। क्या दिल से तस्दीक किया हमने? अगर मैंने और आपने दिल से तस्दीक किया होता ना, तो अल्लाह की कसम आज हमारे हाथ भी सलामत होते, और आज हमारे हाथ वो उस कामों में जाते जिस कामों से अल्लाह ने हमें कहा हुआ है, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ है, जो अल्लाह के महबूब इस्लाम में रास्ते दिखाए हुए हैं। जन्नत के रास्ते भी अल्लाह ने दिखा दिए हमें। अब जानना तुम लोगों ने किस साइड पे है, ये खुद मुआयना करो अपने आप से। क्या आपने और मैंने क्या अपने अमाल की हिफाजत की है? सोचो ना इस बारे में। फिर अगर दिल से तस्दीक करने वाला मोमिन ना किसी के साथ झूठ बोलेगा, ना किसी के साथ ज्यादती करेगा, ना किसी के साथ जुल्म करेगा, और ना ही अपने हाथ से किसी का नुकसान करेगा,